وزیر اعظم شہباز شریف بحرین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ وہاں بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ بنامہ میں کاروباری افراد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پاک بحرین مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کیا جائے۔ پاکستان معاشی اصلاحات کے ذریعے ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ پاکستان اور GCC کا فری ٹریڈ معاہدہ حتمی مراحل میں ہے۔ یہ معاہدہ بحرین سمیت دیگر GCC ممالک سے تجارتی تعلقات کو نئی بلندیاں دے گا۔ Pakistan offers scale, talent, resources, and a growing consumer market that is strategically located, connecting to the wider region. Pakistan is undergoing a structural transformation, embodying economic reforms, digital modernization, and a decisive push for a private sector-led growth. We have cut red tape forever, strengthened our regulations, and opened new sectors such as agribusiness, IT, minerals, energy, and tourism for long-term partnership. Pakistan GCC FTA that has been nearly finalized and is expected to be signed soon. This will enhance trade between Pakistan and the GCC countries, particularly with Bahrain. Let me assure you that Pakistan's doors and my own door will always remain open to all of you. I think this is the time to really catch upon, because time and tide wait for none. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج پھر مخالفین کو نشانے پر لے لیا۔ لاہور میں خصوصی طلباء سے متعلق تقریب سے خطاب میں کہا، جو وزرائے اعلیٰ یا حکومتی عہدیدار جلسے دنگے فساد کا کہتے ہیں، معلوم نہیں ان کے پاس اتنا وقت کہاں سے آتا ہے۔ ان کی تھوڑی سی توجہ لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو عوام کی خدمت کے لیے مامور ہے، اتنی لوگ ہیں جو ان کی توجہ کے منتظر ہیں، جن کی تھوڑی سی توجہ سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم، وہ دل کہاں سے لاتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ جب آپ کی حکومت کو، آپ کی اسٹیٹ کو، آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے، آپ کی روٹی کی، آپ کے آٹے کی، آپ کی سبزیوں کی کیا قیمت ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ حکومتی عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ لوگ اس کو ایک تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ایک پاور گریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے، محسوس کیا جائے، تو اس سے بڑی ذمہ داری، کرشنگ رسپانسبلٹی کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وفاقی حکومت پر 5300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام۔ پشاور کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ عوام کی ٹیکس کا پیسہ ہے جسے باہر فلیٹس اور جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ NFC اجلاس میں ضم اضلاع کے فنڈ صوبے کو دینے کا معاملہ اٹھائیں گے۔ وفاقی حکومت 5300 ارب روپے کی کرپشن کر چکی ہے۔ 5300 ارب روپے، یہ کوئی جیب سے لے کے نہیں آیا، یہ اپنے گھر سے کوئی لے کے نہیں آیا۔ میرے پاکستانیوں، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے باہر فلیٹیں، جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، سوال کرنا ہے اپنے حکمرانوں سے۔ آپ نے جانے نہیں دینا۔ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ القادر ٹرسٹ جو القادر یونیورسٹی ہے اس میں سیرت النبی پڑھایا جاتا ہے، وہ ایک ٹرسٹ ہے، اس پر جو ہے کیسز بنتے ہیں، لیکن 5300 ارب روپے کا کوئی پوچھ رہا بھی نہیں ہے۔ پاکستانیوں، اپنے خود لڑنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے،
آپ نے ان سے سوال کرنا ہے, آپ نے ان سے جواب مانگنا ہے, اور انشاءاللہ یہ جواب ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ. اور اب بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے سندھ اسمبلی سے خطاب کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھارتی وزیر دفاع کی بیان کی مذمت کی. کہا بھارت کی گیدڑ پھپکیاں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی, نہ کوئی سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکتا ہے, نہ ہی جغرافیہ بدل سکتا ہے. سندھ متحد ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گا. ہم سندھو دریا کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے. مودی حکومت کی جو پالیسیز ہیں, خاص طور پہ جو سندھو کے بارے میں, دریائے سندھ کے بارے میں جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ختم کرنے کی بات کی ہے, جس طریقے سے وہ دریا کو ایک ویپن بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. حکومت پاکستان کو یہ ریزولوشن بھیجے تاکہ ہر طریقے سے ڈپلومیٹک, لیگل اور ملٹی لیٹرل ایکشنز کے ساتھ دریائے سندھ پہ جو ہمارا رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو گیدڑ بھپکیاں ہیں ان کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی, اور قیامت تک انشاءاللہ نہ کوئی سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی اس کی جیوگرافک باؤنڈریز کو کسی طریقے سے بدل سکتا ہے. سندھ ہمیشہ متحد رہے گا, ایک رہے گا اور پاکستان کے ساتھ رہے گا. بہت شکریہ. Thank you. Very good. Now I put this resolution to the House. Those who are for the resolutions may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously. پشاور کے علاقے حسن خیل میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ دہشت گردی ہے. پولیس کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول بارودی مواد پھٹنے سے ہوا. بارودی مواد 1.5 کلو گرام وزنی تھا. پولیس نے پھٹنے والی گیس پائپ لائن کے مقام کا معائنہ کیا. پولیس نے بتایا کہ ملزمان ایک IED پائپ لائن کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے. چھوڑا گیا 1.5 کلو گرام بارودی مواد بھی برآمد کر کے ناکارہ بنا لیا گیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی وائٹ ہاؤس کے قریب امریکی نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں پر فائرنگ کی مذمت. بیان میں کہا کہ فائرنگ سے 2 امریکی نیشنل گارڈز کے زخمی ہونے پر صدمہ ہوا. متاثرین کے لیے دعا گو ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی آج پھر اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے لیے پہنچے. ایک بار پھر پولیس نے روک لیا. شبیر ڈار سے کہانی سنتے ہیں. شبیر بتائیے گا. جی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی 7ویں مرتبہ آج بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. تاہم اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکے پر وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے قافلے کو پولیس نے روکا ہے, اور آج بھی انہیں آگے جانے سے منع کیا گیا ہے. اور یہاں پر سہیل آفریدی کی پولیس حکام سے بات چیت ہوئی, مکالمہ بھی ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 4.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, انہیں کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. تاہم ابھی تک انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ابھی بھی گورکھپور ناکے پر وزیر اعلیٰ KP کا قافلہ موجود ہے, وہ خود بھی موجود ہے, ان کی سیکیورٹی کا عملہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شبیر ڈار. یہاں